السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے عمرو عیار اور شیطانی غار۔ بغداد کی روشنی سے جگمگاتی گلیوں میں ایک چالاک اور حاضر دماغ نوجوان عمرو عیار اپنی چالاکیوں کے سبب مشہور تھا۔ کبھی کسی چور کو پکڑواتا، کبھی کسی مظلوم کی مدد کرتا۔ اس کے پاس زبردست جادوئی زنبیل تھی جو ہر چیز کو نگل لیتی تھی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا خزانہ ہو یا مشکل مسئلہ۔ ایک دن سلطان بغداد نے اسے محل میں بلایا۔ سلطان کے چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ عمرو، ہمیں تمہاری ایک خاص مہم کے لیے ضرورت ہے۔ دور پہاڑوں کے پار ایک شیطانی غار ہے جہاں سے مخلوق نکل کر آس پاس کے گاؤں کو تباہ کر رہی ہے۔ عمرو نے سر ہلایا۔ حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ مہم اکیلے ممکن نہ ہوگی۔ سلطان نے اسے ایک سوار اور ایک عالم کے ساتھ روانہ کیا اور ساتھ دیا زنبیل اور ایک جادوئی خنجر کا۔ عمرو، عالمزاد اور سوار جلال نے اپنا سفر شروع کیا۔ دن کے اجالے میں پہاڑ خوبصورت دکھتے، لیکن جیسے جیسے وہ شیطانی غار کے قریب پہنچے فضا میں دہشت بڑھنے لگی۔ درختوں کی شاخیں جیسے کسی نظر نہ آنے والی ہوا میں لرز رہی تھیں اور جانوروں کی آوازیں کہیں کھو گئی تھیں۔ راستے میں ایک بوڑھا فقیر ملا جس نے خبردار کیا، شیطانی غار صرف طاقت سے نہیں، عقل سے بھی شکست کھاتی ہے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے دل مضبوط کر لو، کیونکہ وہاں جو دکھائی دیتا ہے وہی حقیقت نہیں ہوتی۔ بالآخر وہ غار کے دانے پر پہنچے۔ دانے سے سرخ روشنی نکل رہی تھی اور اندر سے دھیمی گرجدار آوازیں آ رہی تھیں۔ جلال نے اپنی تلوار نکالی، چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اندر جانا ہوگا۔ ظاہر نے دعا پڑھی، عمرو نے زنبیل اپنے کندھے پر سنبھالی اور تینوں غار میں داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ غار کی دیواریں جیسے زندہ تھیں، جگہ جگہ سے عجیب عجیب مخلوق جھانکتی، لیکن جیسے ہی زنبیل کی جھلک پاتی غائب ہو جاتی۔ غار کے ایک کونے میں قیدی روحیں دکھائی دی جنہیں زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہ کرا رہی تھی، ہمیں آزاد کرو، ہمیں اندھیرے نے نگل لیا ہے۔ ظاہر نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کی اور زنجیریں پگھلنے لگیں۔ روحیں آزاد ہوتے ہی نور بن کر آسمان کی جانب پرواز کر گئیں۔ عمرو کو ایک ستون کے پیچھے جادوئی دروازہ دکھائی دیا جس پر کچھ لکھا تھا، صرف وہی اندر جا سکتا ہے جو اپنا سب کچھ کھو دینے کو تیار ہو۔ عمرو نے زنبیل زمین پر رکھی، خنجر ہاتھ میں لیا اور دل میں اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے پار ایک وسیع ہال تھا جس میں زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک کہکا گونجا۔ غار کے بیچوں بیچ ایک دیوہیکل شیطان نمودار ہوا۔ اس کا جسم سبز رنگ کا، آنکھوں میں خون کی سرخی اور ہاتھ میں کانٹوں سے بھرا گز۔ کون ہے جو میرے راج میں داخل ہوا؟ شیطان دھاڑا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر کہا، میں عمرو عیار ہوں، بغداد کا بیٹا، ظلم کے خلاف آیا ہوں۔ شیطان کہکا لگا کر بولا، بہت بہادر ہو تم، لیکن یہاں سے واپس جانا تمہارے باس میں نہیں۔ جلال نے تلوار نکالی اور شیطان پر حملہ کیا، مگر تلوار اس کی کھال پر اثر نہ کر سکی۔ ظاہر نے آیات کی تلاوت شروع کی جس سے شیطان پیچھے ہٹنے لگا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک آئینہ نکالا جو اس نے کسی پرانے سفر میں حاصل کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے آئینہ شیطان کے سامنے کیا، اس نے کرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، یہ سچائی ہے، یہ میری کمزوری ہے، شیطان چلایا۔ عمرو نے موقع دے کر زنبیل کو کھولا اور بولا، اے زنبیل، اس ظالم کو نگل جا۔ زنبیل نے جھٹ سے حرکت کی اور جیسے طوفان کی طرح شیطان کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ غار لرزنے لگا، چھتیں گرنے لگیں، تینوں دوڑ کر باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر آئے، غار دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ آسمان پر ایک روشنی سی چمکی جیسے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ بغداد واپس پہنچ کر سلطان نے اس کا استقبال پھولوں اور تالیوں سے کیا۔ عمرو کو ایک بار پھر سلطان ہوشیاری کا خطاب دیا گیا۔ زنبیل کو ایک خاص مقام پر رکھا گیا تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس کی طاقت کو یاد رکھیں۔ ظاہر نے مسجد بنائی اور جلال سپہ سالار بن گیا۔ عمرو نے ایک آخری بار زنبیل کھولی اور اس میں سے
نکلی ایک چھوٹی سی قندیل۔ اس میں موجود نور نے بتایا کہ یہ خیر کی روشنی ہے جو ہمیشہ ظلمت کے خلاف چمکتی رہے گی۔ سبق: اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف طاقت سے نہیں، عقل، نیت اور ایمان سے بھی بڑے بڑے شیطانوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ عمرو عیار کی ذہانت اور دوستوں کی مدد سے ایک اور فتنہ ختم ہوا اور امن بحال ہوا۔ شکریہ۔